الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج ہم آیت نمبر 50 کے آگے شروع کریں گے۔ ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ یہود نے جب یہ خیال ظاہر کیا کہ ہم جو کچھ بھی ہیں دوزخ میں نہیں جائیں گے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا معیار تقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر میں نے جو باتیں کہی ہیں انہی کی بنیاد پر آگے بھی معاملہ ہوگا، قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو تمہاری نجات تبھی ہوگی، اور اس کے لیے پھر یہ وعدہ لیا کہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو گے، اور میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو ان چیزوں کی اب مثالیں دی جا رہی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اہل کتاب کو، بالخصوص یہود کو جو بنی اسرائیل ہیں، کہ میں نے تمہارے ساتھ کب اس طرح کا معاملہ کیا ہے کہ جس سے تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ صرف انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ بتایا کہ میں نے تمہیں مشکلات میں مبتلا کیا، نکالا، پھر مشکلات میں مبتلا کیا، پھر نکالا، تو سزائیں بھی دیں، معافی بھی کی۔ یہ سارا کچھ اس طرح سے چل رہا تھا، نہ کہ ہر حالت میں تمہیں اچھا رکھنا ہے، یہ میری کوئی وعدہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی کہ میں نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دی۔ تو جب تم فرعون کے عذاب میں تھے تو اس وقت بھی تو بنی اسرائیل ہی تھے، حضرت یعقوب کی اولاد ہی تھے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں دریا پار کروایا، فرعون کو غرق کر دیا۔ تو اس وقت بھی تم چونکہ حضرت موسیٰ کی بات مان گئے تھے، تقوی پر آ گئے تھے، تو اس لیے میں نے تمہیں ایسا کیا۔ آگے 51 نمبر آیت ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو، اس واقعے کو بھی پیش نظر رکھو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہ قرآن مجید میں واقعہ جو ہے یہ دو طرح سے بیان ہوا ہے۔ ایک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے 30 راتوں کے لیے وعدہ کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے 40 راتوں کے لیے وعدہ کیا، اور تیسرے مقام پہ ان دونوں باتوں کے ٹھیک ہونے کو سمجھایا ہے کہ کیسے ٹھیک ہیں یہ دونوں باتیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں سمجھاتے کہ میں نے وہاں یہ کہا ہے وہاں یہ کہا ہے، بس ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ آپ طور پر آئیں گے، دریا میں سے نکلنے کے بعد جب وہ فرعون غرق ہو گیا تو طور پہ آئیں گے، تو 30 دن کے لیے آپ کو آنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ 10 دن پہلے چلے گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے حکم تو ان کو 30 دن کا دیا تھا، لیکن میری جو میقات تھی وہ 40 دن کی تھی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا تھا کہ اس تاریخ کو آئیں گے، حضرت موسیٰ نے 10 دن پہلے چلے جانے کا ارادہ رکھا ہوا تھا یا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کر اپنی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے آئیں گے اور یہ کچھ ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں جو میقات تھی وہ بھی پوری ہو گئی، اور جو 30 دن کا وعدہ تھا وہ بھی درست ہوا۔ تو ایک ہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا تھا وہ 30 دن کا تھا، حضرت موسیٰ نے کیا کیا، 10 دن بڑھا دیے، تو جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر تھی اس کے مطابق کام ہو گیا۔ تو اس دونوں باتوں کو اکٹھا کر دیا ہے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے، جہاں میقات کو سمجھایا ہے کہ میرے میقات کے مطابق وہ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ تو فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا، تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ انتم ظالمون جو ہے یہ قرآن مجید کے عرف میں 2 معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ واقعہ چونکہ پہلی دفعہ زیر بحث آ رہا ہے تو ذرا تفصیل کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی یہ قوم جو تھی، یہ جب اتنا کچھ دیکھ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ نے دریا پھاڑ دیا ہے، کوئی 9-10 کے قریب معجزات آپ کے ہاتھوں سے ظاہر ہو گئے ہیں،
جوؤں کا عذاب اور ٹڈیوں کا اور مینڈکوں کا پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر دریا پار کرنا بہت بڑا معجزہ تھا، پھر اس طرح کی فرعون کو غرق کر دینا، یہ سارا کچھ وہ دیکھ رہے تھے۔ تو ان کو ایک حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی کر رکھی ہے، بچے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی خاص معاملہ کر رہا ہے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات تب مانیں گے کہ تم واقعی اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ کر رہے ہو، کہ تم ہمیں اللہ کو کھلا کھلا دکھا دو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تب ہم یہ بات مانیں گے کہ واقعی تم اللہ کے ساتھ، یعنی یہ امکان ذہنوں میں ہو سکتا ہے ان کے کہ شاید کوئی طاقت ان کے پاس اپنی ہے تو ہمیں ایسے ہی غلط راستے پر نہ ڈال دیا ہو۔ یہ کوئی شیطانی قسم کا خیال بھی ان کے ذہن میں آ سکتا تھا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے، پھر وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اس واقعے کے بعد، یعنی دریا سے نکلنے کے بعد اور طور کے پاس آنے سے پہلے بچھڑے کا واقعہ ہونے سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو کہہ چکے تھے کہ ہمیں آپ اللہ کو دکھائیں گے تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ یہ انہوں نے بات نہیں مانی، حضرت موسیٰ نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میں تمہیں دکھا دوں۔ لیکن بہرحال یہ جو معاملہ تھا، اس سے ان کی ایک ذہنی حالت سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں کہ وہ خدا کو دیکھ کر کچھ ماننا چاہتے تھے۔ ان کے اندر یہ سوال تھا یا طلب تھی یا تمنا تھی۔ اور یہ بھی پورا امکان ہے کہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے، کہ حضرت موسیٰ جیسا رسول ہمارے بیچ میں ہے، تو ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ہم اللہ کو دیکھ ہی لیں۔ تو یہ بھی ایک توقع بھی ہو سکتی جو غلط قسم کی تھی، لیکن بہرحال کسی قوم کے اندر توقع پیدا ہونا حضرت موسیٰ جیسے معجزات دیکھ کر، یہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ رکھ دیا تھا کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے۔ اسی جذبے کا فائدہ اٹھایا سامری نے فائدہ یہ اٹھایا کہ موسیٰ کے ان لوگوں سے کہا، حضرت موسیٰ کی قوم سے، کہ آؤ سونا اکٹھا کرو، میں تمہارے لیے خدا بنا دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے لے کر سونا زیورات سارے اکٹھے کیے، پگھلایا، پگھلانے کے بعد ایک بچھڑے کی شکل دی۔ بچھڑے کی شکل کیوں دی؟ کیونکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم جس علاقے سے گزر کے آئی، وہاں بھی معبود مانا جاتا تھا بیل دیوتا کو، گائے کو، جیسے ہندوستان میں مانا جاتا ہے۔ اور خود جو فرعون ہے، اس کے ہاں بھی بعض حوالوں سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے ہاں بھی بیل کو یا گائے کو دیوتا مانا جاتا تھا۔ تو اب وہ ذہنوں میں یہ بات جب راسخ ہوتی ہے اپنے ماحول کی وجہ سے، ارد گرد رہنے والی قوموں کی وجہ سے، تو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، خدا بیل ہی کی شکل میں نعوذ باللہ ہوگا۔ تو اس نے سامری نے بھی بیل بنایا اور اس کو اس طرح سے بنایا جس طرح باجا سا ہوتا ہے، وسل سیٹی ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسا اندر ڈیزائن کیا کہ ہوا جب گزرتی تھی تو اس میں بلو کرتی تھی تو آواز آتی تھی، تو باجا سا بجتا تھا۔ اب وہ ہوا کے رخ پہ رکھ دیا تو جب بھی جھونکا چلے گا تو آواز آئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کچھ بول رہا ہے۔ یہ وہ کہانی تھی۔ اب حضرت موسیٰ نے جب سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تو اس نے ایک جھوٹ کہانی بنائی، اور وہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی سناتا ہوگا۔ وہ جھوٹی کہانی یہ تھی کہ جب آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا تو میں نے جہاں اس نے پاؤں رکھا تھا وہاں سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی، اس مٹی کو میں نے اس بچھڑے کے بنانے میں استعمال کیا ہے، اس لیے اب یہ مقدس چیز ہے، یہ خالی سونے کا بنا ہوا بچھڑا نہیں ہے۔ یہ کہانی اس نے سنا کے تو حضرت موسیٰ کی قوم کو گمراہ کیا، اور ان کی اس تمنا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہم خدا کو دیکھ لیں گے، وہ اس طرح سے اس نے پوری کرنے کی کوشش کی۔ یعنی سامری بلا وجہ نہیں بنا سکا، اگر وہ خود بچڑا بناتا تو اس کی کوئی بات نہ سنتا۔ اس قوم کے اندر یہ جذبہ تھا، انہوں نے اس کا آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی کیا ہے، اس کا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تو اس لحاظ سے پھر یہ ایک ضرورت سامری نے پوری کی۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو بلایا، 40 دن کے لیے وہ طور پہ آ گئے، اور تم نے ان کے بعد میں بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، میں یہ بتا رہا تھا کہ ظالم کے 2 معنی قرآن کی روشنی میں ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانا، یہ قرآن مجید میں ظالمی انفسہم کے الفاظ میں دوسری جگہ واضح کیا ہے،
لیکن یہ ظلم ہے کیا؟ دوسرا پہلو اس میں یہ آتا ہے کہ شرک کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شرک کیا تھا تو اس اعتبار سے انہوں نے ظلم کیا، اللہ کا حق مارا۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق مار لینا، اور ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی میرٹ پہ نہ آنے والے کو کچھ چیز دے دینا۔ یہ کیا کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ غلط جگہ پہ حق فراہم کر دیا۔ تو اللہ کا حق تھا کہ اس کو خدا مانا جائے، آپ نے اس کا تو انکار کر دیا، بچھڑے کو خدا بنا دیا۔ تو آپ نے اللہ کا حق لے کر بچھڑے کو دے دیا جو اس قابل نہیں تھا کہ اس کو خدا مانا جائے۔ تو اس معنی میں ظلم ہوا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ اب حضرت موسیٰ کی قوم کا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم متقی نہیں رہے تو میں نے تمہارے ساتھ کیا معاملات کیے، معاف بھی کیا تو تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ تم کبھی بھی اس طرح سے نہیں رہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد کے طور پر تمہارے ساتھ معاملہ اچھا ہوتا رہے۔ تو آگے بات کو بڑھایا کہ ثم عفونا عنکم، پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عفونا عنکم جو ہے وہ چشم پوشی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ مغفرت کے معنی میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اکثر مفسرین نے یہاں پر معاف کرنے ہی کے معنی میں لیا، یعنی مغفرت کے معنی میں۔ عفونا عنکم کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر سزا نہیں دی، درگزر کیا، حضرت موسیٰ کے فارغ ہونے کا انتظار کیا، فارغ ہو کر جب وہ آئے پھر معاملہ ہوا، پھر توبہ کے لیے سخت سزا نافذ کی گئی تاکہ ان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اگر آخری طور پہ جو معاف کرنے کا معاملہ ہے وہ بھی ہو تو معاف کرنے کا معاملہ سادہ نہیں رکھا گیا، آگے چل کر واضح ہوگا کہ ان کی معافی بڑی سختی کے بعد ہوئی ہے۔ اگر اس کو معاف کرنے کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہ بہت سخت طریقے سے معافی کی گئی ہے۔ یہاں البتہ یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر کرتے ہیں تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی شکر گزاری اختیار کرے۔ شکر گزاری کا میں مطلب واضح کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کو پڑھاتے ہوئے۔ شکر گزاری دراصل ایکنالجمنٹ ہوتی ہے، یا سادہ لفظوں میں، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جیسا آپ نے کیا ویسا میں رد عمل ظاہر کروں، جیسا آپ نے کیا ویسا میں رد عمل ظاہر کروں۔ آپ نے مجھے برا سلوک کیا تو میں اس کے لحاظ سے اپنے رویے کو تبدیل کر لوں، اور اگر آپ نے اچھا سلوک کیا تو میں آپ کے ساتھ اس لحاظ سے رویہ اختیار کروں۔ تو خدا کے ساتھ شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی نعمتوں پر، اس کی سزاؤں پر، اس کے معاملات پر اس کے لحاظ سے ویسا ہی رکھنا چاہیے معاملہ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدمی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر ہی دیں گے۔ نہیں، یہ شکر کے خلاف ہوگا۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی ہے حضرت یعقوب کی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے، یہ شکر کے خلاف ہے۔ تو شکر دراصل صرف شکریہ نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسرے آدمی کے یا دوسری ہستی کے یا دوسرے شخص کے رویے سے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ شکر اصل معنی ہے۔ تو جب کوئی تحفہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی اس کے رویے کے لحاظ سے ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو تشکرون جو ہے وہ محض شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری کے ساتھ اس میں، وعلیکم السلام، شکر گزاری کے ساتھ اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ ہم اپنے رویے کو درست کریں خدا کے ساتھ معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پکڑا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو میں نے تمہیں معافی درگزر کیا، تو تمہیں اس کے مطابق سیکھنا چاہیے تھا نا، اس کے مطابق رویہ اپنانا چاہیے تھا، لیکن تم نے نہیں کیا۔ تو میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم شکر گزاری پہ آؤ، لیکن تم شکر گزاری پر نہیں آئے، بلکہ تم اپنی ہٹ پر قائم رہے، اسی طرح کی جو پہلے تمہارے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ تو اب یہ واقعہ جو تھا بڑا اہم تھا کہ فرعون کے علاقے سے نکلنے کے بعد یہاں آ گئے، یہاں آ کر انہوں نے حضرت موسیٰ طور پر چلے گئے، طور پر چلے گئے تو انہوں نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ بچھڑے کے معبود پر بہت سخت سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی اختیار کی، معافی کا راستہ اختیار کیا تاکہ ان کے اندر صحیح رویہ پیدا ہو، لیکن شکر گزاری کا رویہ پیدا نہیں ہو سکا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
اور اس بات کو بھی یاد رکھو، پیش نظر رکھو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ معافی اس لیے کی گئی کہ شکر گزاری کا رویہ پیدا ہو، اور حضرت موسیٰ کو الواح جو دی گئیں طور پر، وہ اس لیے دی گئی تھی کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر کے صحیح راستے پر قائم ہو جائیں، لیکن دونوں چیزیں اختیار نہیں کی گئیں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ کتابیں کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے دوسرے مقامات پر کہ میں نے رسولوں کے ساتھ اس لیے کتابیں بھیجی تاکہ اختلافات کا فیصلہ کر دیں، اور دوسری جگہ بتایا تاکہ لوگ قسط پر قائم ہو جائیں، یعنی دین کے بارے میں صحیح بات پر صحیح رویے پر قائم ہو جائیں۔ تو کتابوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو جو کتاب قانون دیا گیا تھا تورات کی شکل میں، وہ بھی اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے لیے رہنمائی کا سامان کریں، اپنے اختلافات کو دور کریں، جہاں پر غلطی لگی ہوئی ہے اس کو درست کر لیں، جو کوئی ذہن میں بات غلط بیٹھ گئی ہے اس کو درست کر لیں۔ لیکن نہ انہوں نے معافی کا صحیح شکر گزاری اختیار کی، نہ کتابوں کو ماننے کے بعد، تورات کو ماننے کے بعد اس سے ہدایت پائی۔ اب جو معافی جو ایسے ہوئی یا درگزر کرنے کے بعد جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنانے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم یعقوب کی اولاد ہیں اور ابراہیم کی اولاد ہیں علیہم السلام۔ تو فرمایا کہ اب ذرا اس کو بتاؤ ذرا مجھے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اب تم اپنے رب کی طرف پلٹو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تمہارے اللہ کے نزدیک۔ تو پھر اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی، تمہاری توبہ قبول کی، کیونکہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو تو اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا تھا، بلکہ بتایا کہ میں چونکہ تواب الرحیم ہوں اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو معافی ہے وہ آسانی سے تھوڑی مل گئی۔ اگر میں حضرت یعقوب کی وجہ سے معاف کرتا تو کیا کہتا کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرو؟ اب اس میں جو ہماری تفاسیر میں تو بہت بڑی تعداد لکھی ہے، 70,000 تک تعداد لکھی ہے، لوگ مارے گئے، لیکن ان کا بیان ہے کہ 6,000 کے قریب لوگ، 6,000 بھی تھوڑے نہیں ہیں، 100 ہی کیوں نہ ہوں، 100 لوگوں کو اس وجہ سے مار دینا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے اور اس کے بعد توبہ ہوئی ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ باپ نے بیٹے کو مارا ہوگا، بیٹے نے باپ کو مارا ہوگا، تو اس طرح سے اب یہ سزا اس طرح دی کیوں گئی ہے؟ یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے زمانے میں جب کوئی قوم رسول کی مخاطب ہوتی ہے تو اس کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت دینے کے بعد بات جب بالکل واضح ہو جاتی ہے، اب بھی کوئی جرم کرے تو پھر اس پر سخت سزا ہوتی ہے، خاص طور سے رسول کا کفر یا شرک وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز۔ تو اس وجہ سے اتمام حجت کی وجہ سے ان کو سخت سزا دی گئی کہ ساری بات واضح تھی، حضرت موسیٰ نے اتنا کچھ کیا ہے، تم اس کے بعد بھی، خود حضرت موسیٰ نے کہا کہ بڑی بدبخت قوم ہے یہ، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، سرپھری قوم ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو وہ قوم کرتی رہی ہے اس کے پہلو سے پھر ان کو سزا دی گئی۔ تو رسول کی وجہ سے ویسے دنیا میں شرک کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں قیامت والے دن بھگتیں گے، لیکن رسولوں کے زمانے میں شرک اور رسول کا انکار، اس کے اوپر آسمان سے بھی سزا آتی ہے اور رسولوں کے ذریعے سے بھی سزا آتی ہے۔ تو جیسے قوم نوح پر آئی، قوم لوط پر آئی، قوم ہود پر آئی، قوم صالح پر آئی، یہ وہ سزائیں ہیں جو رسولوں کے انکار کی وجہ سے یا شرک کرنے کی وجہ سے، شرک نہ چھوڑنے کی وجہ سے رسولوں کے زمانے میں آئی ہے۔ ویسے دنیا شرک کرتی رہتی ہے، سزا نہیں آتی۔ تو حضرت موسیٰ بھی چونکہ اللہ کے رسول ہیں، صرف نبی نہیں ہیں، اس لیے ان کی قوم پر یہ سزا نافذ ہوئی۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اوپر میں نے کہا تھا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کو اب اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے اوپر ظلم ڈایا ہے، شرک کر کے اس قابل ہو گئے ہو حضرت موسیٰ کے زمانے میں شرک کر کے کہ تمہیں اس کی سزا ملے گی، تو وہ سزا کر لی۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُم میں باری جو ہے وہ دراصل خالق کو بھی کہتے ہیں، اور باری اس کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کر دے، ان کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں جملہ ایسا بولا گیا ہے کہ یہ دونوں مقصد پورے کرتا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ
جو بچھڑا جو معبود بنایا گیا اس میں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سامری نے یہ کہا کہ یہی وہ خدا ہے جو تمہیں مصر سے بچا کر لایا ہے فرعون سے. ٹھیک ہے, تو وہ باری کا لفظ اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ جو تمہیں بچا کر لے آیا ہے, الگ کر کے لے آیا ہے. اور اب جو واقعہ ہو گیا کہ بھئی تم نے بچھڑے کو سمجھ لیا کہ وہ فرعون سے نجات دے کر لایا, تو اس میں بتایا کہ اپنے خدا کی طرف لوٹو جو واقعی تمہیں بچانے والا ہے. لیکن عربی زبان میں اس کے معنی خالق کے بھی ہیں, جیسا کہ سورہ حشر میں آیا ہے هو الخالق الباری المصور, تو وہاں یہ خالق کی اگلی سٹیج کے لیے استعمال ہوا ہے. خالق اس ہستی کو کہتے ہیں جو سارے کام کر سکتی ہو تخلیق کرنے کے, لیکن جب آگے باری آ جائے اور پھر مصور آ جائے تو پھر خالق بالکل بنیادی معنی میں چلا جاتا ہے کہ ڈھانچہ بنا لیا, ڈیزائن کر لیا, اور باری کا مطلب ہوگا پھر اس کو وجود پذیر کر دیا, یعنی اس کو عدم سے نکال کر وجود میں بھی لے آیا گیا. اور مصور کا مطلب ہے کہ پھر اس کی شکل و صورت بھی بنا دیا. ایسا نہیں کہ بس بنا دیا بے ڈب سا بے ڈھنگا سا, نہیں, اس کی خوبصورتی جس کو ہم فائنل ٹچز یا فنیشنگ ٹچز کہتے ہیں وہ دے کر مکمل کر دینا. تو خالق یعنی ڈھانچہ بنانا, ابتدا کرنا, جیسے ہم نے بلڈنگ بنانے والے کہتے ہیں گرے اسٹرکچر کھڑا ہو گیا, اس کے بعد پلستر وغیرہ ہو جائے گا, وائرنگ وغیرہ ہو جائے گی, پھر اس کے بعد کچھ خوبصورتی کے لیے کچھ چیزیں لگائی جائیں گی. تو گرے اسٹرکچر ہے خالق. باری کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو مکمل کر دیا ہے. اور مصور کا مطلب ہے کہ اس میں پھر پینٹنگ ہو گئی ہے, اس میں کوئی پینٹس ہو گئے ہیں, کوئی دروازوں کے ڈیزائن بن گئے, یہ کچھ ہو گیا ہے, تو اس کی ایک خوبصورت شکل آپ نے دے دی. تو یہ جو ہمارے بنانے میں جو مراحل ہیں انہی کو وہاں بیان کیا گیا. تو باری کا مطلب بنانے والا بھی ہے, وجود پذیر کرنے والا, صحیح لفظ ہوگا وجود پذیر کرنے والا. تو یاد کرو کہ موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر, اپنے اس بچھڑے کو معبود بنا کر, تو اپنے وجود پذیر کرنے والے کی طرف پلٹو, واپس چلو. یہاں توبو کے بعد الہ آ گیا ہے, تو خالی توبہ کا مطلب نہیں ہے, اس میں پورا پلٹ کر خالص ہونے کا مفہوم ہے. تورات میں ملتا جلتا جملہ حضرت موسیٰ کا یہی ہے کہ تم اس کو چھوڑو اور خدا کے لیے خالص ہو جاؤ, یعنی باقی دیوتاؤں کا تصور چھوڑ دو. تو قرآن مجید نے اس کو یوں یہاں بیان کیا ہے فتوبوا الی بارئکم, کہ تم اپنے حقیقی خالق کی طرف پلٹو, اس بت کو چھوڑو, اس بچھڑے کو, اور جو تمہارا واقعی خدا ہے اسی کو خدا بنا لو. توبہ دراصل ہے ہی واپس آنا. توبہ دراصل اس کا بنیادی معنی واپس آنے کے ہیں کہ میں انحراف کر گیا تھا, گناہ کی طرف چلا گیا, واپس آ گیا, توبہ کر لیں. تو اس کے بعد پھر اعتراف ہوتا ہے, گناہ کی معافی مانگنا ہوتا ہے, لیکن اصل چیز اس کے اندر واپسی ہونا ہے کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم پہ چل رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, روزہ رکھ رہا تھا, سچ بول رہا تھا, لیکن کسی نفس کی خواہش کی وجہ سے تھوڑا بھٹکا, پھر واپس آ گیا, اب پھر سیدھے راستے پر چل پڑا. تو یہ فتوبو میں پلٹ آنے کا مفہوم ہوتا ہے, خاص طور سے جب آگے الہ بھی لگا ہو جیسے یہاں لگا ہوا ہے. تو کہا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے, تو واپس آ جاؤ, اپنے حقیقی خدا کی طرف آ جاؤ, اور اپنے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. فتوبوا الی بارئکم سے بات واضح ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب یہ اعلان کیا تو سارے لوگ واپس نہیں آئے. کچھ نے ابھی بھی بچڑے کو معبود بنانے کا سوچے رکھا. ان کو پھر سزا دی گئی, اور سزا میں نے واضح کر دیا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم ہوا, اور یہ سزا اتمام حجت کی وجہ سے, رسول اللہ کے ایک رسول کے ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا. اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی سخت سزا ہے. اب یہود کا وہ جو پندار ہے کہ ہم یعقوب و ابراہیم کی اولاد ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا, وہ واضح کر دیا کہ نہیں, دیکھو میں نے کتنی سخت سزا دی تھی تمہیں. تو آگے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم, تمہارا یہی معاملہ, تمہارے ساتھ یوں کرنا ہی تمہارے رب کے نزدیک صحیح ہے. یہ کیوں صحیح ہے؟ سزائیں بعض اوقات صحیح ہوتی ہیں, بعض اوقات غلط ہوتی ہیں, لیکن جب سزا صحیح مقصد سے, صحیح توازن کے ساتھ دی جائے تو وہ مفید ہو سکتی ہے, اور یقیناً مفید ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو. تو حضرت موسیٰ کی قوم غلامی میں رہ کر جس طرح کی ذہنیت کا شکار ہو چکی تھی,
اس میں سے کمزور لوگوں کا نکل جانا زیادہ بہتر تھا۔ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کہا کہ تمہارے اندر سے میں خبیث اور طیب کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ جو جنگیں ہوتی تھیں، مصیبتیں آ جاتی تھیں، خوف پیدا ہو جاتا تھا، تو اس میں حکمت یہی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ اچھے مومن اور کمزور مومن اور منافق یہ الگ الگ ہو جائیں، تاکہ ان کا علاج کرنا بھی ممکن ہو۔ اور منافقین خاص طور سے، چونکہ وہ بیچ میں ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے، ادھر کی بات ادھر پہنچا دی، بات کے معنی بدل دیے اور خلف شارسی پیدا کر دی، اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کا الگ کر دیا جائے، تاکہ خالص مومن الگ ہو جائیں اور باقیوں کو سزا دے کر معاملہ صاف کر دیا جائے۔ ٹھیک یہی معاملہ حضرت موسیٰ یہاں کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو شرک میں اس تک چلے گئے تھے کہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو فرمایا گیا کہ ان کو صاف کر دینا چاہیے ورنہ کام خراب کرتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے سزا نہیں ہوئی کہ بچڑے پوجنے والوں کو مارا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈال دیا کہ بس کہہ دیا گیا کہ 2 حصوں میں بٹ جاؤ، پورے کی پوری قوم، اور اللہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، ایک دوسرے کو مارو، جو بچ جائیں گے بس ٹھیک ہے، یہ کہا گیا۔ لیکن اس اتنی دور کی بات لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، واضح طور پر بچڑے کی سزا کے حوالے سے سزا چل رہی ہے، تو اسی کو کہنا چاہیے۔ یہاں بھی بارکم خالق کے معنی بھی ہو سکتا ہے اور اس لغوی معنی میں بھی۔ فتاب علیکم، تو فرمایا پھر اللہ نے تمہارے اوپر مہربانی کی، تمہاری توبہ قبول کی۔ تو تم سمجھتے ہو کہ بس یعقوب کی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مہربانی کرتا رہوں گا؟ مہربانی میں نے تب کی جب میں نے تمہارے اتنے لوگ مروا دیے۔ آگے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، تو فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد ابراہیم ہونے کی وجہ سے معافی نہیں تھی، میرے تواب الرحیم ہونے کی وجہ سے معافی تھی۔ اب تواب الرحیم 2 صفات جب بھی آ جائیں تو ایک غور کرنا چاہیے کہ ان دونوں میں پیر کا تعلق ہے، تو یہ آپس میں کس طرح سے جڑتے ہیں۔ پیر کا جو تعلق ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہر پیر جب کوئی بنتا ہے پیر، تو ایک میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے میں نہیں ہوتی، اور دوسرے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے میں نہیں ہوتی، وہ دونوں مل کر ایک یونٹ بناتے ہیں۔ مثلا رات اور دن دونوں مل کر 24 گھنٹے کا ایک دن بناتے ہیں، جس میں کام کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے، سونے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ اگر دن ہو تو سونے کے لیے اتنا سازگار نہیں ہے، اگرچہ ہم سو جاتے ہیں، اور اگر رات ہو تو کام کرنے کے لیے اتنی سازگار نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایک پورا یونٹ سا بن جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی اصول پر تواب الرحیم اس طرح کا پیر ہے، یا صرف اس طرح کا جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی کوئی قلم دوات لے آؤ بھئی 2 چیزیں بیان کر دی، کیا اس طرح کا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ پیر ٹائپ ہے۔ تواب توبہ قبول کرنے والے کو کہتے ہیں، اور رحیم مہربان کو کہتے ہیں۔ تو توبہ قبول کرنے والا اس وقت توبہ قبول کرتا ہے جب وہ کوئی آدمی رحمت کا مستحق ہو جائے، ورنہ قبول نہیں کرتے۔ رحمت کے اندر قرآن مجید کے استعمالات سے واضح ہے کہ اس کے اندر عدل اور انصاف کے معنی پائے جاتے ہیں، جو تواب میں نہیں ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جا کر کہا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر رکھی ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، تو قیامت والے دن تمہیں لازماً جمع کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ قیامت کا وجود رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو اب نتیجہ نکالیے، دوزخ کا وجود رحمت کی وجہ سے۔ عجیب و غریب بات ہے نا؟ قرآن کا تصور رحمت یہ ہے۔ اب جنت میں کون جائیں گے؟ جو رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو گویا معافی کن کو ملے گی قیامت والا دن؟ جو رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ آپ کے لیے بات اجنبی سی ہوگی کہ کسی مہربان آدمی سے ڈرو۔ قرآن کہتا ہے من خشی الرحمن، اس دن وہ کامیاب ہوگا جو رحمان سے ڈرتا ہے۔ تو رحمان سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ وہ بڑا مہربان ہے، تو کیوں ڈرا جائے اس سے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان میں اندر عدل کا معنی پائے جاتے ہیں۔
دینونت کے معنی پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کر کے رہے گا. دینونت دین سے یوم الدین والا دین, تو وہ فیصلے کر کے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمان ظالم کو اور مظلوم دونوں کو چھوڑ دے, یہ نہیں ہو سکتا. ظالم کی سزا, تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی ملک میں اگر مجرموں کو سزا نہ مل رہی ہو تو وہ رحمت کا معاشرہ ہے کہ ظلم کا معاشرہ ہے؟ ظلم کا معاشرہ. تو رحیم کا مطلب ہے کہ جو عدل کے مطابق رحمت کے مستحق ٹھہر جائیں گے انہی کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو اب انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو قتل کر کے ثابت کیا کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں, تو تب اللہ تعالیٰ نے تاب علیکم کیا ہے, توبہ قبول کی ہے. تو یہ ہے وہ مشکل مقام جو ان کی زندگی میں تھا, لیکن اس کو فراموش کر دیتے تھے. ہماری امت میں بھی اور شاید ان کی بھی امت میں نرگسیت بہت پائی جاتی تھی, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری مسجدوں میں, اجتماعات میں یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت. اپنی حالت نہیں ہم دیکھتے اور کہتے ہیں تم بہترین. وہ صحابہ کے لیے بولا تھا اللہ تعالیٰ نے. ہم صحابہ کی طرح ہو جائیں گے تو شاید ہمارے اوپر بھی یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا بولا جا سکے. لیکن بدترین قوم ہے, لیکن کنتم خیر امت ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اپنی غلطیوں پر توجہ نہیں دیتے. ہماری جتنی بھی, آپ سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے, آپ تنظیموں و تحریکوں کو دیکھ لیجئے, وہ فوراً کہ امریکی سازش, انڈیا کی سازش, فلانی سازش, فلانی سازش. میں اپنی غلطی دیکھنی نہیں. ہم تو بہترین امت ہیں, ہمارے اندر کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ یہ قوموں کی سازش ہے جس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. بھئی صحابہ تو سازشوں کا شکار نہیں ہوئے, تم کیسے ہو گئے پھر؟ تو یہ وہ نرگسیت ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, جس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی. قومیں گرتی ہیں اٹھ جاتی ہیں, گرتی ہیں اٹھ جاتی ہیں. نہ یہود اٹھ سکے نہ ہم اٹھ سکے. دونوں کا مرض ایک ہی ہے, اپنے آپ کی خود پسندی. ہم خود پسندی کا شکار ہیں, اور یہ افراد میں بھی اتنی ہے. ہمارے ہاں باپ کو بتایا جائے کہ والد صاحب ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا ہو, غصے میں آ جاتا ہے. بھائی کو بتایا جائے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں, ناراض ہو جائے گا. مولوی صاحب کو بتاتے ہیں جی ذرا سوال بتا دیں, یہ جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اتنی زیادہ خود پسندی پائی جاتی ہے کہ اب جو میں نے کہہ دیا بس وہی پتھر پہ لکیر ہے. نہیں ماننا تو دفع ہو جاؤ, پوچھ نہیں سکتے, تم اعتراض نہیں کر سکتے. تو وہی بیماری جو امت کے اندر ہے مجموعی طور پر, وہی افراد میں بھی آ گئی. چنانچہ ہم نے سیکھنے کا عمل روک رکھا. سیکھتے ہی نہیں ہیں. سیکھتا آدمی تبھی نا, گرتا ہے, سیکھتا ہے, اٹھتا ہے, کوئی بتائے گا تب. ہم نے وہ عمل ہی بند کر دیا. تو قرآن مجید کے اس مقام سے معلوم ہو رہا ہے کہ اہل کتاب بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال کا شکار تھے کہ ہم قوم موسیٰ ہیں, قوم یعقوب ہیں, ہمیں کیا مسئلہ ہے, کچھ نہیں. تو اب یہ جو سزا ملی ان کو, سزا ملنے کے بعد توبہ ہوئی. توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تواب الرحیم ہے. تم اس قابل ہوئے کہ تم پر رحمت کی جائے تو تمہاری توبہ قبول ہوئی, وگرنہ تمہاری توبہ قبول نہ ہوتی اور مغفرت نہ کی جاتی. تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا جو ثم عفونا عنکم, اس میں ابتدائی قسم کا درگزر تھا. اس میں پھر اس پورے عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے بعد پھر ان کے جرم کی معافی کی ہے. تو جنہوں نے قتل کر دیا اپنے مشرک بھائی کو, اپنے مشرک باپ کو, اپنے مشرک بیٹے کو, ان کو درگزر کر دیا گیا, ان کو معاف کر دیا گیا. اب جتنے بھی لوگ قتل کیے گئے ہوں, یہ بہرحال بڑا حوصلے کی بات ہے کہ صرف خدا کے اور حضرت موسیٰ کے حکم کی خاطر میں اپنے باپ کو مارنے پر تیار ہو جاؤں. آسان نہیں تھا. اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی اس وقت پوزیشن کیا تھی. اس کو سورہ اعراف وغیرہ میں کہا گیا کہ ان کو سلطان مبین عطا کیا گیا تھا, یعنی ان کو بنی اسرائیل پر پورا کنٹرول دے دیا گیا تھا, وہ آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے. آگے ہے جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور اس واقعے کو بھی یاد رکھو کہ تم نے جب موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو نہ دیکھ لیں, تو کیا تمہاری بات مانی گئی تھی؟ اگر ابراہیم کی اولاد ہونے کی وجہ سے میں معاملہ کرتا تو بات مان لیتا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تمہیں ایک کڑک نے آ لیا.
اور تم بس دیکھتے ہی رہ گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اب یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ اس میں قرآن مجید میں جس جگہ یہاں آیا ہے ایسا لگتا ہے کہ بچھڑے کو پوجنے کے بعد، لیکن سورہ نساء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے بتایا ہے کہ تم نے جو بچھڑے کو معبود بنایا تو تمہاری پیچھے وجہ کیا تھی اس کو واضح کرنے کے لیے یہاں بیان کیا ہے کہ اس بات کو بھی یاد رکھو کہ تم نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا نا کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو میں نے تو اپنا آپ ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن تمہیں ایک کڑک نے آ لیا تھا۔ اگر تم اتنے ہی عزیز تھے تو یہ صورتحال تو نہ ہوتی۔ ہوا کیا تھا؟ کڑک کے بعد کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے مدہوش ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو لفظ بولے ہیں موت کا بول رہے ہیں آگے کہ ایسا تھا جیسے مر گیا، اتنا شدید قسم کا یہ کڑک تھی کہ یہ بالکل بے ہوش ہو کر رہ گئے۔ یہ جواب ویسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا معاملہ ایمان کے پہلو سے تھا، یہ دوسرے پہلو سے تھا، اس لیے اس کو نیگیٹو جگہ پہ استعمال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں جو خر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، وہ طور پر جو تجلی ہوئی، تو وہ برے آدمی کا سوال نہیں تھا، وہ ایک رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کو کچھ اس طرح کی چیز ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ وہ خود پورے اعتماد کے ساتھ بات کر سکیں، لیکن میری آپ کی بات ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہود کا جو معاملہ تھا یہ تو حضرت موسیٰ کی بات ماننے کی شرط لگا رہے تھے، وہ کوئی اطمینان کے لیے نہیں جان رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا بھی اطمینان ہو جائے، بڑا شوق ہے ہمیں، نہیں، انہوں نے شرط لگا دی کہ ہم تمہاری بات ہی نہیں مانیں گے، تمہیں رسول ہی نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ چیز غلط ہے، یہ نیگیٹو بات ہے، یہ یعنی ان کی سرکشی کا ایک رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے حوالہ دے دیا۔ اب اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بچڑا بنایا کیوں تھا، معبود کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کو جہرتاً دیکھنا چاہتے تھے، تو سامری نے کر دکھایا، مان لیا۔ تو فرمایا کہ میں نے جب تمہیں کڑک آ لی تو تم دیکھتے رہ گئے، بالکل کچھ نہیں کر سکے۔ اگر محبت والا رویہ ہوتا تو تم کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، کوئی بات چیت ہوتی، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آپ ایک بات یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کر بھی دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دکھائی نہیں دیے لیکن کڑک آ گئی، تو ایک مطالبے کا ایک انڈائریکٹ طریقے سے جواب دے بھی دیا ہے۔ اس کی وجہ بھی رسول ہے۔ آگے چل کر سورہ البقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی سوال پوچھنے والا تم سے سوال پوچھے گا تو میں جواب دوں گا، کیونکہ رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ تو بات نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے، لیکن جب رسول کے زمانے میں کوئی سوال کرے گا، کوئی آدمی خواہ وہ اعتراض کے لیے کرے، خواہ وہ بات کو سمجھنے کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں قرآن مجید میں، آگے اسی سورہ میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ وغیرہ میں یسألونک کا کر کے الفاظ آئیں گے۔ یہ تم سے پوچھتے ہیں، جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں چلے جائیے، ایک خاتون اپنے شوہر کے حوالے سے بحث کر رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو گویا رسولوں کے زمانے میں خدا بول رہا ہوتا ہے، ادھر آپ نے سوال کیا، ادھر خدا کی طرف سے جواب آ جائے گا۔ تو رسولوں کے زمانے میں خدا ہماری طرح خاموش نہیں ہوتا۔ تو بتوں میں فرق کرنے کے لیے رسولوں کے زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں کہ دیکھو بڑے بت سے پوچھ لو کس نے بت توڑنے کا معاملہ کیا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن رسول کے زمانے میں اللہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرق قائم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے پیش نظر یہاں پر یہ کہا کہ تم نے مانگا تھا تو میں نظر تو نہیں آیا، لیکن ایک کڑک نے آ لیا۔ اس کڑک نے آنے کے بعد کیا کیا کہ سب کو بے ہوش کر دیا۔ پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو چننا تھا، ان کے اندر معاملہ کرنا تھا۔ یہ بتا شاید میں واضح کر چکا ہوں پہلے یا نہیں کہ حضرت موسیٰ کو پوری تیاری کے بعد چنا گیا، ان کو اپنے لیے تیار کیا گیا رسالت کے لیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ اللہ نے ان کو امام بنانا تھا، اس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی پیچھے بھی تطہیر ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کو مار ڈالا گیا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے کہ یہ پاکیزہ نفوس رہ جائے، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ تو فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم،
تو ہم نے تمہیں اس موت کے بعد دوبارہ جی اٹھایا تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ تو اب یہ جو اٹھانا ہے اس کڑک کے بعد، اس میں ان کی بے ہوشی اس طرح کی تھی کہ جیسے مر ہی گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ اٹھاتے تو وہیں کل سڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندگی دی تاکہ پھر یہ درست ہو جائیں، شکر گزاری والا رویہ اختیار کریں، لیکن انہوں نے اس میں بھی وہی کام خراب کیا۔ تو وقت ہو رہا ہے، میرا خیال ہے ہم ابھی 3-4 منٹ ہیں، ایک پڑھی جا سکتی آیت۔ تو اب یہ بھی جو واقعہ سنایا، اس میں بھی موت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے معافی تمہاری نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہاں پر بھی میں نے تمہیں سخت پکڑ کے بعد تمہیں زندگی دی تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ شکر گزاری پر میں بات عرض کر چکا ہوں کہ شکر گزاری دراصل اچھے رویے کا نام ہے جو دوسرے کے رویے کے لحاظ سے یا دوسری ہستی کے لحاظ سے یا دوسرے کے مقام کے لحاظ سے ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اب بری نیگیٹو بات تھی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر رہے ہیں، ایک نیگیٹو بات ایک پازیٹیو بات کر کے، تاکہ دونوں باتیں سامنے آ جائیں کہ میرا رویہ کیا رہا، تم نے کیا حرکتیں کی، میرا رویہ کیا رہا، تم نے کیا حرکتیں کی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ بھی کر دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ بھی نازل کیا کہ کھاؤ اللہ کے پاکیزہ رزق سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، لیکن اس کے بعد تم پھر اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ یہ بھی پازیٹیو چیز کے اندر سے پھر ایک نیگیٹو بات نکال دی کہ تمہیں اگر اولاد ابراہیم ہونے کی وجہ سے میں نے سایہ کیا تھا تو پھر قائم رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اولاد ابراہیمی ہونا تو تمہارا ختم نہیں ہوا، لیکن تم نے ظلم کیا تو میں نے سزا دے دی۔ تورات کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جب وہ صحرا میں بھٹکنے کا حکم دیا گیا 40 سال کے لیے، تو بدلی کا سایہ ان کے اوپر رہتا تھا۔ اب صحرا میں نہ کوئی درخت نہ کچھ تھا، اسی صحرا میں 12 چشمے بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کیے، اسی صحرا میں ان کے اوپر کھانا بھی نازل ہوتا رہا۔ یہ وہی کھانا ہے جس سے آگے چل کر وہ یا پیچھے گزر چکا ہے کہ ہم ایک ہی آگے آئے گا، ایک ہی کھانا کھا کے تنگ آ گئے ہیں تو ذرا کھانا تبدیل کر دیجیے۔ تو یہ وہی کھانا ہے۔ من سلوہ ایک چیز میٹھی تھی، ایک نمکین تھی، پرندوں کی شکل کے کچھ پرندے آ جاتے تھے، بگلے کی شکل کے غالباً یا بطخ کی شکل کے، وہ آسانی سے شکار ہو جاتے تھے، اس کو یہ پکا کے کھا لیتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پکڑتے ہی وہ بنے بنائے تیار ہوتے تھے۔ بہرحال وہ تفصیلات جو بھی ہیں وہ اسی زمانے کے لوگ صحیح جانتے ہیں، ہم تک جس طرح باتیں پہنچی ہیں کوئی قطعی بات کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال من میٹھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صبح کی جو شبنم پڑی ہوتی ہے اوس پتوں پر، اس طرح کی کوئی چیز گری ہوتی تھی، وہ اکٹھی کر لیتے تھے، وہ میٹھے حلوے جیسی ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر بادلیوں کا سایہ کیا۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ نمایاں تھیں کہ ارد گرد کی قومیں ان سے ڈرتی تھیں، اور جو فلسطینی تھے وہ بھی کہتے تھے ان کا خدا تو ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، اتنا روب تھا ان کا۔ ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا مظاہرہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ قوم نے آج یہاں پڑاؤ ڈالا اوپر بدلی ہے، کل وہاں پڑاؤ ڈالا تب بھی اوپر بدلی ہے، وہ سفر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ تو ایک یہ بھی آتا ہے کہ ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات کے وقت ایک آگ سی روشن رہتی تھی آگے، کہ اب سفر کرنا ہے تم نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، تو آگ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ تو صبح بدلی کا سایہ اور رات کو ایک آگ کی روشنی آپ کو فراہم ہے۔ تو یہ اتنا واضح تھا کہ ارد گرد کی قوموں پر بھی اس کے اثرات تھے، لیکن انہوں نے حرکتیں وہی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سے محروم کر دیا۔ تو فرمایا وما ظلمونا، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں ڈایا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ تو گویا جو یہ چیزیں چھن گئیں ان سے، اس کی بجائے ان کے اپنے کرتوت تھے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو یہاں روک لیتے ہیں جی، باقی کچھ تفصیلات اس کی اگلے درس میں کر لیں گے، وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔